میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہانگیر خان گروپ جو کہ پچھلے 1.5 سال سے موجود ہے اور متحد ہو کے موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس گروپ نے بہت سوچ بچار کر کے پورے ملک کا تجزیہ کر کے اپنے لیڈر جہانگیر خان ترین صاحب کو بتایا، ان کو آگاہ کیا، اور انہوں نے کل رات کو تقریباً 3 بجے کے قریب مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں کہ متحد اپوزیشن پورے ملک میں جدوجہد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ قدم بڑھائیں اور اس ملک کو ترقی یافتہ اور اس کی پہچان کو اونچا لے کے جائیں۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جہانگیر خان ترین گروپ کے جو ممبران ہیں وہ پچھلے 1.5 سال سے حکومت میں رہ کر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے، اور کس بات پر اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے تھے کہ جہانگیر خان ترین، جس کا پی ٹی آئی کے اوپر احسانات بے شمار ہیں، ان کی وفاداری پر، ان کی دن رات کی محنت پر، ان کی مخلصی پر نہ صرف حملہ کیا گیا بلکہ ایک جھوٹا مقدمہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا وہ بنا کر نہ صرف ان پر ایف آئی آر دی گئی بلکہ ان کے بیوی بچوں پر تک ایف آئی آر دی گئی۔ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے اور ہم نے اس چیز کا احتجاج کیا، اور آپ میڈیا گواہ ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت اور جہانگیر خان ترین کی ایمانداری کا ثبوت یہ ہوا کہ شہزاد اکبر جو کہ نیب کا ایڈوائزر تھا، اس کو پی ٹی آئی کو نکالنا پڑا اور اس پر بے شمار الزامات لگے۔ اس کے بعد آپ گواہ ہیں کہ آپ کے پنجاب کا نااہل وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جس نے نہ صرف کرپشن کو فروغ دیا بلکہ اپنی ہی پارٹی کو نقصان دینا شروع کیا۔ جو شخص عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا، اسی کی ڈویژن میں سے 6 ایم این اے اس سے منحرف ہو گئے۔ یہ کارکردگی اس وزیر اعلیٰ کی تھی، اور 8 کلب فار سیل تھا۔ جو بندے کے پاس پیسے ہوں وہ وہاں سے جا کے کوئی بھی چیز، کوئی بھی سودا خرید سکتا تھا۔ ہم نے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ پنجاب کو نقصان دے رہا ہے، یہ پنجاب کی عوام کو نقصان دے رہا ہے، اور آج آپ گواہ ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ آج پھر جہانگیر خان ترین گروپ اس چیز کا عہد کر رہا ہے، اس چیز کا ضامن ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایمانداری سے، مخلصی سے اس ملک اور صوبے کی بہتری کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں، میرے لیڈر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں میاں حمزہ شہباز صاحب، یہ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کی خدمت کریں گے۔ اس صوبے میں جو کرپشن کے نئے ریکارڈ بنے ہیں وہ ریکارڈ ختم کریں گے، اس صوبے کی ترقی کریں گے،
ایک عام غریب آدمی کی زندگی کو آسان بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا وعدہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ اس میں ان کی بھرپور مدد کرے گا، ان کا ساتھ دے گا اور نشاندہی کرے گا۔ جہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نشاندہی بھی کریں گے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آخر میں جہانگیر خان ترین صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے حکم پر، ان کے فیصلے پر نہ صرف تمام ممبران نے لبیک کہا بلکہ میاں حمزہ شہباز صاحب کو بھرپور مدد اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ بہت شکریہ۔ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اقتدار میں کتنا شیئر دینے کا وعدہ کیا گیا ہے ترین گروپ کے ساتھ؟ ترین گروپ پہلے بات کر لینا، پہلے بات کر لیں، اس کے بعد پھر بات سوال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جہانگیر ترین صاحب کا اور دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میری آج دوسری میٹنگ ہے ترین گروپ سے اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری قیادت پر، نواز شریف صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر اعتماد کیا اور ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور یقیناً ایک مقصد ہے، جس طرح میرے بھائی نعمان نے کہا ہے کہ اس صوبے کو کرپشن کی آماج گاہ بنا دیا گیا۔ کرپشن کے ریٹ جو ہیں وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں طے ہوتے ہیں، درجنوں تبادلے روز ہوتے ہیں، اور نیا پاکستان تو کیا بننا تھا، پرانے پاکستان کو بھی انہوں نے اپنی نااہلی اور کرپشن کے نیچے دفن کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ اپنی عددی اکثریت پوری کر چکی ہے، اور ایک خوشحال پاکستان کی خاطر عوام کے گھروں میں آج بے روزگاری نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بچے رات کو دودھ کے لیے بلکتے ہیں اور ماں باپ کے پاس دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں، کرونا آتا ہے پیناڈول ناپید ہو جاتی ہے اور پھر موصوف کہتے ہیں کہ یہ مافیا ہے۔ مافیا تو آپ خود ہیں، جو 4 سالوں میں جو آپ نے عوام کا خون چوس لیا، تو لوگوں کو بے گھر کیا، اپنے بنی گالہ کے محل کو آپ نے ریگولرائز کرا لیا۔ کون سا نیا پاکستان ہے؟ کون سے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنے ان ساتھیوں کی مدد سے ہم اس صوبے کو دوبارہ سے ترقی کی ڈگر پر ڈالیں گے، جہاں پر شہباز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دونوں تحریک جو ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارا مطمئن نظر جو ہے وہ یہ بدترین انتقام نہیں ہوگا، بلکہ عوام کی خدمت ہوگا، عوام کی خدمت ہوگا اور عوام کی خدمت ہوگا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتا دیجیے کہ حمزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ترین گروپ کے ساتھ کیا طے پایا ہے، اقتدار میں ان کو کیا شیئر ملے گا؟ میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگ ہیں، اس پہ اگر ہم آزاد حیثیت میں ہمارا کوئی ڈیل نہیں ہے، اور میں جتنے دوست کھڑے ہم اس بات کو الفن کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنا مطالبہ، کوئی اپنا عہدہ یا کوئی ڈیل ہم نے نہ ڈسکس کیا ہے نہ ہم نے رکھا۔ ترین صاحب اور حمزہ صاحب جانے میں مطلب ہے ہماری طرف سے کوئی یہ خود گواہ ہیں کہ ہمارے کسی دوست نے کوئی مطالبہ کسی سیٹ کے لیے نہیں کیا۔ ریاض صاحب آپ کے پاس 19 ممبر تھے، آج آپ کے پاس 16 ممبر بیٹھے ہیں، 3 لوگ جو ادھر گئے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس یا وہ مائنس کر دیے جائیں گے؟ وہ میاں صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ سر یہ بتائیے کینڈی کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے، اب آپ یہاں پر آ گئے ہیں پنجاب میں اور ادھر شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشن آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ 2 سے 3 ماہ بعد کر دیے جائیں گے، اگلی الیکشن کی طرف جا رہے تھے، اب یہ پورا مقررہ وقت پہ ہوں گے الیکشن اگر آپ ویسے تو سی ایم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اپنا جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے،
JUI है, मैंगल साहब हैं, MQM है, हमारे ये साथी हैं जिनके साथ मैं बैठा हूँ, 3 ग्रुप है, इनके साथ बैठकर इंशाअल्लाह ताला मामला तय करेंगे। लेकिन जो मोटी बात आपको बताना, बुनियादी बात, कि हम इस जालिम हुकूमत से जिसने मईशत का धड़न तख्ता कर दिया, ICU में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। ऐन अवामी उमंगों के तहत अवाम को जाके पूछें, गली के नुक्कड़ पर जाएं, किसी रेडी वाले से पूछें, झोलियां उठाकर लोग बददुआएं दे रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं यहां पर भी अपने साथियों को कह चुका हूं, अपनी जमात में भी कह चुका हूं कि आज पाकिस्तान आपको पुकार रहा है। जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी कि पाकिस्तान बनेगा, लूटे पुटे काफिले आए थे, आज उनकी कुर्बानी इस बात का तकादा करती है कि हम अवाम की तरफ देखें, अवाम के हकूक को हल करने के लिए हम सोचें। और क़यामत वाले दिन ये 3 ग्रुप भी और मैं भी अल्लाह को जवाब दे होंगे कि जब अल्लाह की मखलूक भूखी थी, बेरोजगार थी, हमने क्या किरदार अदा किया। ये वजारत आला, ये वजारत उस्मा यहीं रह जानी है, हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो इंशाअल्लाह जी ब्रेकअप भी दे दीजिएगा। एक आपके पास ये टोटल सोना मिला है कि कितने हो गए? ये ब्रेकअप सरप्राइज देने दे, एक बड़ा सरप्राइज आएगा। मैं इमरान नियाजी की तरह झूठा सरप्राइज ही दूंगा इंशाल्लाह। जिस दिन तरीके अदम एतमाद अल्लाह के फजल से भारी अक्सर से कामयाब होगी, वो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। आखिरी सवाल, हमारा इजलास शुरू हो चुका है। ये बताइएगा कि कुछ गिरफ्तारियों की बातें भी की जा रही हैं जी, कि वो केसेस तैयार हैं। और दूसरा, सईद अकबर निवानी साहब से सवाल है, डिफेक्शन क्लॉज का क्या बनेगा? 2 सवाल। वो कुछ राज की बातें हैं, वो हम बाद में बताएंगे। गिरफ्तारी की बात की, यार अब किसको गिरफ्तार करना है? अपना जो है पूरी मुस्लिम लीग नून को तो गिरफ्तार कर लिया आपने, इंतकाम के अंदर गिरफ्तार रहे 4 साल, अवाम से इंतकाम लिया। खुदा का खौफ करें, अब आपकी अवामी अदालत में पेशी का वक्त आ गया। नाजी साहब तैयारी करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमजा शहबाज शरीफ साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।